ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور عیادت پر جانے سے پہلے گھر سے وضو کر کے جاؤ۔ فرمایا جب گھر سے وضو کر کے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے گھر سے جائے گا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے گا، تو وہ آدمی 60 سال کی مسافت کی بقدر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ 60 سال کی مسافت کی بقدر جہنم کی آگ سے، جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو کام چھوٹا سا ہے، رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی دوست بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں، اس کو تسلی دیں اور تو اس کے ساتھ اچھے بولیں گے۔ لیکن یہ جانا برادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے ہونا چاہیے، دینداری کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ میں درد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے میرے گھر تشریف لے آئے اور میری مزاج پرسی کی، پوچھا اے زید تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ تو چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہو لیکن آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے وقت نکالیں، اور دینی مصروفیات کے علاوہ دنیاوی اوقات ہے تو دنیاوی کام ہے، ان اوقات میں جانا چاہیے۔ ہمارے لوگ اڈوں پہ جا کے سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں، ٹائم برباد کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ دینی مجالس میں آنے کا ٹائم ہے، نہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے بیماری کے وقت مزاج پرسی کا وقت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی بھول کر وہاں جا کے بیٹھ بھی جائیں تو مریض کے ساتھ کوئی حوصلہ افزا باتیں نہیں کرتے بلکہ یہ سیاست کی باتیں اور دنیا داری کی باتیں اور پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس مزاج پرسی کے لیے جائیں تو اگلے کے مزاج کو سمجھیں۔ اگر اس کی طبیعت باتیں سننے کے لیے یا باتیں کرنے کے لیے آمادہ ہے تو آپ بات کریں، ورنہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، جتنے منٹ آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، پھر اس کو دعا دیں، دعا لیں اور واپس آئیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، بس آپ وہاں جا کے بے تک کی باتیں اور موقع مناسبت کے علاوہ باتیں شروع کر دو۔ بندہ بیمار ہے، اس کو حوصلہ افزائی والی باتیں چاہیے، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ سنائے جا رہے ہیں جو مریض کی طبیعت کے بھی خلاف ہے، مزاج کے بھی خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، ضابطہ اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور دوپہر سے پہلے جاتا ہے تو شام تک اس عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے استغفار کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ۔ اگر یہ آدمی شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عیادت کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب ایسا اجر ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے پھر شاید اس پر کلام ہم تو نہیں کر سکتے، بس سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر کوئی کام ایسا کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نہ ہو تو یہ بات مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بے معنی بھی ہے اور کچھ
عجوبہ سی بھی ہے کہ عجیب سی بات ہے، اجنبی سی بات ہے کہ ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے میں اللہ کو راضی کروں، لیکن یہاں سارے معاملات اللہ کی رضا کے بغیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔